کہ آپ ABCD سیکھیں. اس میں بلبلے والی مومو تھیں, فاطمہ سوریا بجیا تھیں, انور اقبال تھے, محمد علی شیخی تھے. انہوں نے ویڈیوز سے پڑھانا شروع کیا. انٹرنیٹ کو بیس بنا کے کبھی اسکول نہیں بنایا گیا, اسکول کے اندر انٹرنیٹ لے کر آیا گیا. اوسوجی ہوتی ہے which is a Japanese term for cleaning the whole space. جی تو یہ باتوں میں خود دھوتے ہیں, اس کی ویڈیو بھی فیس بک پہ لگاتے ہیں, جا کے بےزتی بھی کرائیں. ہمارے یہاں ٹیچر ہی ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں فیسیلیٹیٹر ہیں, تو سب بچے اپنے لیپ ٹاپس لے کر آتے ہیں, موبائل لے کر آتے ہیں. یہ ہماری میکر اسپیس ہے, یہاں پہ سب بچوں نے اپنی پلمبنگ سیکھنی ہے, الیکٹرک سیکھنا ہے, اسکول کے سارے کام کرنے ہیں. اسکول کا پرنسپل بھی بچہ ہوتا ہے, اسکول میں انفارمیشن بھی بچہ دیتا ہے, اسکول کا فیسیلیٹیٹر بھی بچہ ہوتا ہے. یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے رومز ہیں. ایک بچے کو ایک سال میں 200 پوڈ کاسٹ کرنے ہیں, کے نتیجے میں اس کو بولنا اور سننا دونوں آ جاتا ہے. یہ اس اسکول میں تو یہ تو مطلب رسک والا کام ہے نا. اگر بچہ بگڑ گیا پھر کیا کریں گے, وقت تو ضائع ہو گیا. جس طرح وہ بڑوں سے بات کریں انگلش میں, ہمیں 16 سال پڑھنے کے بعد بھی انگلش میں اگر کنورسیشن کریں تو ہم نہیں کر سکتے. گٹر بھی دھلوائیں گے, صفائی بھی کروائیں گے, باتھ روم بھی دھلوائیں گے. بہت بہت شکریہ میڈم, آپ آئیں آج. میں آپ کو تھوڑا سا اسکول کا ٹور بھی کراتا ہوں, اپنا ویژن بھی بتاتا ہوں. میرا نام ریحان اللہ والا ہے اور میں ٹیکنالوجسٹ ہوں بائی بیک گراؤنڈ. 13 سال کی عمر سے میں نے اپنی پہلی کمپنی بنائی تھی اور 33 سال میں ریٹائر ہو گیا تھا. اور اس کے بعد سے میں فلنتھرافی کرتا ہوں اور پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے جو بھی میں کر سکتا ہوں, جو الٹا سیدھا مجھے سمجھ میں آتا ہے, نان کنونشنل طریقے سے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اسکول ہم نے آج سے 15 سال پہلے موبائل فون پر بنایا تھا اور اٹ واز نان فزیکل اسکول. ہم نے اسٹوپڈ فون 1000 روپے والا لیا, اس کے اندر سیلیبریٹیز سے ویڈیوز بنوائیں اور لوگوں کو دیے کہ اس سے پڑھو, کارٹون کی طرح, سیسمی اسٹریٹ کی طرح, کہ دیکھو اور اس سے تم ABCD سیکھنا شروع کرو. ہم نے پہلے 10 تک بنایا, پھر اس کو ختم کیا, پھر صرف پرائمری کی کلاسیں بنائی کہ آپ ABCD سیکھیں. اس میں بلبلے والی مومو تھیں, فاطمہ سوریا بجیا تھیں, انور اقبال تھے, محمد علی شیخی تھے. انہوں نے ویڈیوز سے پڑھانا شروع کیا. خاص نہیں چلا. 4G آیا, پھر YouTube آیا, تو اس کے اوپر پھر ڈالی, پھر بھی خاص نہیں چلا. پھر آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں نے ایک اسکول لیا اور میں کیونکہ ٹیکنالوجسٹ تھا, لوگ بلاتے تھے, پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیں بتائیں ہم ٹیکنالوجی کو کیسے فائدہ میں کنورٹ کریں, تو لیکن وہ کوئی عمل نہیں کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا اسکول بنایا جائے جس کے اندر انٹرنیٹ فرسٹ اسکول ہو. اور میں دنیا میں 7 ملکوں میں رہا ہوں, 88 گھوما ہوں, ایز اے ریزیڈنس رہا ہوں. میری کمپنیاں تھیں جو کہ مختلف ملکوں میں تھیں. تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں بھی کہیں ایسا اسکول کسی نے نہیں بنایا جو انٹرنیٹ کے اوپر بنایا گیا. جتنے بھی اسکول ہیں وہ ایسے اسکول گھروں کی طرح تھے جس کے اندر بجلی نہیں ہوتی تھی, باہر سے تاریں لگائی گئی تھی. انٹرنیٹ کو بیس بنا کے کبھی اسکول نہیں بنایا گیا, اسکول کے اندر انٹرنیٹ لے کر آیا گیا. تو انٹرنیٹ فرسٹ اسکول سے مراد ویری انٹرسٹنگ, آپ نے سوچ لسٹ کر دی. جی, تو انٹرنیٹ فرسٹ سے مراد کیا ہے کہ انٹرنیٹ جو کام کر سکتا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے. جیسے بجلی ہے, ہم موٹر چلاتے ہیں, پانی بالٹیوں پر لے کے نہیں جاتے, تو ہم باقی جگہوں پر ایسا نہیں کرتے, ہم بالٹیوں سے ہی پانی لے کے جانے کی ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. پھر 1 ہی سال گزرا تھا تو AI آ گئی, تو ہم نے اسکول کو فلپ کر کے AI فرسٹ کر دیا. اور ہم نے پہلے ہمارا گول یہ تھا کہ ہم سائنس, میتھس, انگلش YouTube کی مدد سے پڑھائیں گے. پھر ہم نے YouTube پہ بھی نکال دیا اور ہم نے کہا کہ اب ہم AI کی مدد سے ساری چیزیں پڑھائیں گے. جو کام AI کر سکتی ہے وہ انسانوں سے نہیں کرائیں گے. ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے, آپ بول رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا, بعد میں بولوں گا تو پٹائی ہو جائے گی. تو اینی ویز میں آپ کو پہلے سیر کراتا ہوں. اس کے اندر ہمارے پھر 1-2 سال اور گزرے تو ہم نے اس کو ایوالو کیا کہ AI تو ایونچولی سبھی لوگ لگا لیں گے, ہم کیا یونیک چیز کریں. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا ہمارے گٹر, پانی, بجلی ابھی تک کسی نے سالو نہیں کیا پرابلم. اور اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ ایک انسان کا نام بتائیں جس نے قسم کھائی ہو کہ میں مرتے دم تک اس ملک کے پانی کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے زندگی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, ہم نہیں جانتے کسی کو. سو ہم نے کیا کیا, 110 ایسے پرابلم لیے اس ملک کے جو کہ 10 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہیں, اور ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کے نام بدلنا شروع کر دی اور کسی کو ہر ایک کو والا بنا دیا. ہم نے کہا صرف آپ یہی پڑھیں گے. جیسے آپ کا ہے, جیسے انہوں نے زندگی ڈیڈیکیٹ کری ایجوکیشن کے لیے, انہوں نے ڈیڈیکیٹ کری اکانومی کے لیے, انہوں نے ڈیڈیکیٹ کری ای کامرس کے لیے. تو 10 ملین کا پرابلم ہونا چاہیے اور آپ نے گریجویشن سے پہلے 1 ملین کو امپیکٹ بھی ڈالنا ہے, آپ نے اپنا نام گنیز بک میں بھی ڈلوانا ہے, اور آپ نے اسی پرابلم کو سالو کرتے کرتے ایک اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے جس کو آپ نے پھر 28 کروڑ روپے یعنی $1 ملین کا صرف بیچ بھی دینا ہے. اور اس میں اسکول آپ کا تمام اینڈ تک آپ کا ساتھ ہوگا. 5ویں میں ہم بچہ لیتے ہیں, 12ویں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اٹس لائک گوئنگ ٹو مون اور مارس, کبھی کیا نہیں کسی نے, میں نے بھی نہیں کیا. تو اٹس این ایکسپیریمنٹل اسکول جو کہ ہم خود سیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ سیکھتے جا رہے ہیں اس کو اوپن سورس کرتے جا رہے ہیں. جس کو کاپی کرنا ہے لیتے چلے جاؤ. جو اچھا ہم نے سیکھا ہے, جیسے مون پہ جانے کے لیے موبائل ایجاد ہوا, مون والے ناسا نے تو موبائل کی کمپنی نہیں بنائی,
لیکن کسی نے موبائل کی کمپنی بنا لی, ووڈا نے بنا لی. تو جو جو چیزیں ہم ایجاد کرتے جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ میٹرک کرنے کا اب ہم نے ٹول بنایا ہے sarabaji.com. ساراباجی پہ جائیں اور آپ میٹرک کر لیں خود سے, 5ویں میں ہو, 6ٹی میں ہو, 7ویں میں ہو, 10 دفعہ فیل ہو جائیں, نو پرابلم. وہ آپ کو کہے گا ویری گڈ, کوئی بات نہیں, پھر ٹرائی کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, پھر ٹرائی کرتے ہیں. آپ کو پڑھاتی بھی جائے گی اے آئی اور پاس بھی کراتی جائے گی. پھر اسی طرح ڈوولنگو ایک سافٹ ویئر تھا بہت مشہور, جو کہ اردو نہیں تھی اس میں, تو ہم نے urdulingo.com بنایا. کس نے بنایا؟ بچوں نے بنایا. اور اب آپ اردو لنگو پہ جائیں, اس سے انگریزی سیکھیں, اردو سے, پشتو سے, پنجابی سے پریکٹس کریں. وہ آپ کو آپ کا ٹوفل کا نمبر بھی دے گا, آئلس کا نمبر بھی دے گا, آپ کی پریکٹس بھی کرائے گی. اے آئی سے آپ باتیں کرتے رہیں اور وہ روز یہ کرتے ہیں, تو ان کی انگریزی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. تو اس طرح کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت سارے ٹولز بنائیں گے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے تک, کیونکہ ہمیں ایسی ایسی چیزیں چاہیے جو ہمیں وہاں تک پہنچانے میں مدد کر سکیں. کبھی کوئی گیا نہیں ہے تو ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ کیسے کریں گے. سو وی ول ایوالو ایز وی ڈو. سو یہ ایک جی فزیکل اسکول ہے جہاں پہ بچے نوجوان آتے ہیں فزیکلی. صبح 8 بجے آتے ہیں, شام کو 5 بجے آتے ہیں. اچھا. اور 5ویں میں آتے ہیں. ایڈمیشن 5ویں میں آتے ہیں اور 12ویں تک ہوتے ہیں. 12ویں تک ہوتا ہے. ان کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی تم نے جنا اور عیدی بننا ہے, اس سے پہلے نہیں جانا ہے. تو ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے, دنیا کی امامت کا. تو ہماری خواہش ہے کہ بچوں کی ہماری فوٹو اس یونائٹڈ نیشنز کے اسمبلی ہال میں ایک دن لگی ہوں, یا ہمارے بچے لیڈ کریں. ہمارا گول 1000 بچہ بنانے کا ہے. اینڈ دین آئی وانٹ ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. So it's an experiment to create 1,000 new leaders in the planet, which will be as easy of a particular problem. So ہم ایک پرابلم میں 10 بچے بنانا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ کہیں گے. And then it will be open. Anybody can see and copy, like Maria Montessori system, anybody can copy it. تو ہمارے اسکول میں تھیمز ہیں, یہ ہمارے یہاں روبلاکس کھلانے پہ انکریج کرتے ہیں. سو یہ گیم روم ہے, آدھا سے پونا گھنٹہ ایک کلاس گیم پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ آپ گیم کھیلو. روبلاکس فار ایجوکیشن سیپریٹ سافٹ ویئر ہے, اس پہ اجازت ہے جی؟ جی جی بالکل. میں آپ کے لیے سیٹ رکھا ہوں, میں آپ کو پورے اچھا کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں. سو صبح جب بچے آتے ہیں تو پہلے میڈیٹیشن ہوتی ہے آدھے گھنٹے, پھر آدھے گھنٹے یوگا ہوتا ہے, پھر آدھے گھنٹے اوسوجی ہوتی ہے, وچ از اے جاپنیز ٹرم فار کلیننگ دا ہول اسپیس. جی جی. تو یہ باتھ روم بھی خود دھوتے ہیں, اس کی ویڈیو بھی فیس بک پہ لگاتے ہیں, جا کے بےزتی بھی کرائیں. تو بےزتی کرانا لیڈر کو بہت ضروری ہے کہ آنا چاہیے. اگر بےزتی نہیں کرانا سیکھی, ایگو ختم. تو پھر اس کے بعد اے آئی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, پھر کوڈنگ کی کلاسیں ہوتی ہیں, پھر ارننگ کی کلاس ہوتی ہے. بچے نے اپنی ٹیوشن فیس خود پے کرنی ہے. 5th کلاس میں بچے نے 5,000 روپے کمانا ہے, ٹیوشن فیس خود پے کرنی ہے. 6th کلاس میں 28,000 مہینہ کمانا ہے, ٹیوشن فیس خود پے کرنی ہے. 7th کلاس میں 55,000 مہینہ کمانا ہے, ٹیوشن فیس خود پے کرنی ہے. اور اگر یہ نہیں کمائے گا تو اگلی کلاس میں نہیں جائے گا. سو وی آر کریٹنگ سسٹمس اراؤنڈ دیٹ آلسو. پھر انٹرنشپس ہوتی ہیں, جا کے سیکھ سکیں کہ کرنا کیا ہے. اینڈ 8th میں اس نے 1,40,000 کمانا ہے. دین ہی اسٹارٹس ہز اسٹارٹ اپ. پھر اگین جسٹ اے تھیم روم, کلاس روم ہے یہ, لیکن ہماری کلاس روم فلپ ہے. ہمارے یہاں ٹیچر ہی ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں فیسیلیٹیٹر ہیں. تو سب بچے اپنے لیپ ٹاپس لے کر آتے ہیں, موبائل لے کر آتے ہیں, اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کی اسکرینز دیکھ سکیں. پھر یہاں پر کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ورم ہول سے ایک نئی یونیورس کی طرف تشریف لے کے جانا ہے. آپ نے پرانی دنیا سے ہجرت کر کے نئی دنیا بنانی, اپنی دنیا آپ پیدا کرنی. یہ ہماری میکر اسپیس ہے. یہاں پہ سب بچوں نے اپنی پلمبنگ سیکھنی ہے, الیکٹرک سیکھنا ہے, اسکول کے سارے کام کرنے ہیں, اور ہفتے میں ایک دن کھانا پکانا ہے. اور وہ کھانا خود ہی کھانا ہے, اگر خراب ہے تو بھی تم نے کھانا ہے, اچھا ہے تو بھی تم نے کھانا ہے. پریکٹس کرنی ہے جا کے آپ ہمبل ہوں. آپ لیڈرشپ صرف اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لرننگ اینڈ نوئنگ تھنگس, اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس آلسو. تو یہ نہ بول سکیں کہ جی گٹر تو کوئی اور صاف کرے گا, روڈ کوئی اور ٹھیک کرے گا. سوری جی, یہ اور یہ اسکول کب سے ابھی جو اس والے ماڈل پہ 4 سال 19 months old اس particular. اچھا, اوکے اوکے. The whole project started 4 years ago in 4 years Karachi, Korangi. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. Now we have 10 campuses. پورے ملک میں لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, اچھا جی, کوئٹہ. پشاور نہیں ہے, سوری, کوئٹہ, خانیوال. اچھا جی.
اگین another تھیم روم. ہم روزانہ یہاں پہ بے شمار لوگ آتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ ایسا بھی اسکول ہو سکتا ہے, ایسے بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, ایسے بھی کلرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پھیکے پھیکے رنگوں کے اندر ہی آپ دنیا کو گزاریں. اٹس لائک مور لائک اے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کائنڈ آف فیلنگ. پھر ایک اور گیم روم ہے, سیم روبلاکس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے رومز ہیں. ایک بچے کو ایک سال میں 200 پوڈ کاسٹ کرنی ہوتی ہے اس کو, ہر بچے کو. اس کے نتیجے میں اس کو بولنا اور سننا دونوں آ جاتا ہے. اور یہ اس طرح ضروری پروڈیوس بھی بچہ ہی, سبھی خود بچہ. اسکول کا پرنسپل بھی بچہ ہوتا ہے, اسکول میں انفارمیشن بھی بچہ دیتا ہے, اسکول کا فیسیلیٹیٹر بھی بچہ ہوتا ہے. ہر چیز بچے نے کرنی, کیونکہ ٹیچر نہیں ملتی. میں ٹیچر کہاں سے لاؤں یہ سب سمجھانے کے لیے؟ آتی بھی ہے تو وہ ایک سمجھیے کہ پاکستانی شیف ہے, اس کو چائنیز پکانے کا بولتے ہیں تو اس میں گرم مسالہ ڈال دیتا ہے. تو بچہ جو ہے کیونکہ ایمٹی اسپیس ہوتی ہے تو وہ اس کو کر لیتا ہے. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے کرے, وہ آن لائن اسٹریم یارڈ کے اوپر بھی بیٹھ کر وہ کر لیتا ہے. کل ہم نے اپنا اسٹریم یارڈ کا بھی کلون بنا لیا, اس کو کافی ٹی وی, جس پہ بیٹھ کے بچے خود ہی براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی ان ہاؤس ہم نے خود ہی سافٹ ویئر بنا لیا. ڈو یو مائنڈ میں بچوں سے بات کر سکوں؟ نو آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹاک ٹو دیم, بٹ ونس وی کمپلیٹ دی ٹور آپ آرام سے بیٹھ کے. اچھا, ابھی ویسے زیادہ بچے تو چلے گئے ہوں گے نا زیادہ چلے گئے. جی جی, 1 بجے چلے جاتے. السلام علیکم. پھر یہ تھیم روم ہے. اگین اٹ لکس لائک اے اسپیس شپ. جب آپ فوٹوز اس کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اسپیس شپ میں بیٹھے ہیں. وی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دا ورلڈ وداؤٹ بارڈرس, کیونکہ جب آپ انٹرنیٹ پہ ہجرت کر جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ پیسے پاکستان میں کمائیں. آپ اگر 50 لاکھ کی کروڑا 1 لاکھ میں بیچیں گے تو آپ پٹائی کریں گے. لیکن جب وہ گھنٹہ جو اپنا $1 میں بیچ کے آ جاتا ہے $50 کی جگہ, تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. تو ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ آپ کیوں پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. آپ گلوبل سٹیزن ہیں, گلوبل میں کام کریں. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں سر؟ جی سر. اچھا اچھا. وہ آپ سے بات کر رہی ہیں, دیکھ تو لو. جی. یہ 3 دن پرانے آئے ہیں. اچھا. سب سے پہلے ہم ان کا جھانکا کھولیں گے. یہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, حافظ ہیں. ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے, 35 بچے وہاں پڑھتے ہیں. پاک پتن سے شفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ 2 مہینے کے لیے. اور اب سب سے پہلے ان کی جھجک ٹھیک کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارے بچے جب آپ بات کریں گے سال پرانا, تو آپ کو اس میں آنکھوں میں آنکھیں داغ کے بات کریں گے. یہ تو ابھی نیچے ہی دیکھا جا رہا ہے. سو سب سے پہلے کانفیڈنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے. بھائی کوئی کھا جائے گا آپ کو, بات تو کرے نا صحیح طرح سے, وچ از مسنگ ان ایوری ٹریٹ آف آور لائفس. تو آپ کو سر یہاں آپ کیسے آئے؟ سر ریحان صاحب کو پچھلے 2 سالوں سے میں فالو کر رہا تھا. اچھا. تو ویسے بھی مجھے یہ آئی ٹی کا اور ٹیکنالوجی کا شوق تھا. بھائی میرے کام کرتے ہیں ای کامرس کا, ہماری ایجنسی ہے. ان کے دونوں بھائی کروڑ پتی ہیں اور ان کو پڑھانے پہ لگا دیے, دین میں لگا دیا. اچھا 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 اچھا. تو آپ پھر اب کب آئے ہیں ادھر؟ ابھی میں یکم رمضان کو آیا. اچھا جی. اچھا, ابھی تو آپ کے کچھ ہی دن ہوئے ہیں. اچھا صحیح صحیح. تو آپ ویسے کیا کر رہے ہیں ابھی ادھر؟ میں ٹیچر ٹریننگ ہوں. ٹیچر ٹریننگ کورس کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں. اچھا جی. تو کیسے کر رہے ہیں جی؟ آن لائن کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, فزیکل ادھر آ کے کر رہا ہوں. اچھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, سب کچھ دکھاؤں گا, آپ فکر نہ کریں. جتنے جتنے سوال ہیں, شکریہ جی. آئی ایم سو ہیپی کہ یو آر اے کیوریس پرسن. السلام علیکم. کیسے ہیں بیٹے؟ سوری میں بغیر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا. آئی ایم سو سوری. یہ اگین اسپیس شپ کی تھیم ہے کہ ہم بچوں کو فیوچر میں لے جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ پرنسپل آفس ہے, جا کے فیلنگ یہی آئے کہ بھائی جان کچھ فرق ہو رہا ہے, کچھ اٹس ڈفرینٹ دین نارمل. آپ والدین ہیں جی؟ جی. بچوں کی ایڈمیشن کے لیے آپ کو کیسے پتہ لگا اسکول کے بارے میں؟ یہ سب کچھ کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں. اچھا. یہ کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے پتہ چلا اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ موو آن کروں گا. نواز سے ادھر ہے. اچھا. انشاءاللہ موو آن کرنا ہے اس کے لیے, اسکول کے لیے. آپ کے بھائی میرے کتنے ہیں بچے؟ ماشاء اللہ. میرے 3 بچے ہیں, 2 بچی ہیں. اچھا. 1 بچہ ہے. تو وہ سب ادھر ہی آپ خواہش مند ہیں کہ آپ ادھر ہی ان کو؟ جی انشاءاللہ. اچھا. تو پڑھتے ہیں؟ ابھی نے ایک انٹر کیا ہے, بچی نے ایک کر چکی ہے گریجویشن. اچھا جی. ایک تو بھی چھوٹا ہے, اس کے لیے میں کروں گی انشاءاللہ
کتنا چھوٹا ہے؟ وہ تو ابھی نرسری میں ہے. اچھا وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور آپ سر؟ میں بھی ایڈمیشن کے سلسلے میں آیا ہوں. اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ راول ٹاؤن اسلام آباد سے. اچھا مجھے تو کہا سوات سے ہیں. نہیں دوسرے چلے گئے. اوکے راول ٹاؤن اسلام آباد سے. اچھا. کچھ آلریڈی ادھر پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ 4 بچے ہیں. 2 چھوٹے ہیں اور ایک بیٹا 7 میں پڑھتا ہے اور دوسرا 8 کلاس میں پڑھتا ہے. اچھا جی. تو میں بھی سر کی ویڈیو کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا. تو یہ اس ویڈیو میں یہ اس اسکول میں تو یہ تو مطلب رسک والا کام ہے نا. اگر بچہ بگڑ گیا پھر کیا کریں گے؟ وقت تو ضائع ہو گیا. بس بھی جو نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اے آئی نے سارا ایجوکیشن سسٹم تبدیل کرنا ہے. سر کا بولڈ اسٹیپ ہے. اچھا. ہم نے کہا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن سر جو ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے آمین. لیکن یہ تو اب اگر آخر گوشت پوش کا انسان ہے جی جی بالکل. تو اگر بیمار ہو گئے یا کسی اور چیز میں دلچسپی، اب وہ مجھے بتا رہے تھے اتنے ممالک میں رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ کہیں جی میں پاکستان میں نہیں رہنا، میں نے جانا ہے سائبیریا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ سب کچھ ختم. نہیں ابھی یہ سر نے جو کریکولم ڈیولپ کر دیا نا وہ تو ادھر ہی رہے گا فار ایور. نہیں یہ آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ابھی ہم میں بھی نظر آ رہا ہے نا جو چینجنگ آ رہی ہے نا اے آئی جس طریقے سے چیزوں کو ریوالو کر رہی ہے، تو یہ جو بھی چل رہی ہے نا ایجوکیشن سسٹم یہ سب فلاپ ہوگا. یہ آپ نے پلیس تو نہیں کروائے مہمان؟ بتانا نہیں کسی کو، پول نہیں کھولو. تو سر آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں ایئر فورس سے ریٹائر ہوں. اس کے بعد اے پی ایس میں رباط میں آیا تھا پڑھانے کے لیے. تو ابھی یہ ہے کہ سر کا ذمہ ہے انشاءاللہ بہت جلدی ابھی سال کمپلیٹ کرے نا بچے تو پھر یہاں پہ بھی کوئی گھر وغیرہ دیکھ کے تو ادھر رینٹ پہ انشاءاللہ موو کر کے تو بچوں کو کرنا ہے. اور آپ سر؟ میں جی ڈی سی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے وہاں ڈپٹی مینیجر پوسٹ پہ ہوں، ایکسیلنٹ پوسٹ پہ. اچھا تو آپ اپنے بچے کسی بہتر اسکول میں کیوں نہیں ڈالتے؟ خرچہ کریں بچوں پہ. پڑھ تو آلریڈی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ مجھے تھوڑا سا نیا ٹچ ملا ہے. ساتھ میں یہ چیز ضروری ہے. تو بچوں سے بات ہوئی ہے، بھابھی سے بات ہوئی ہے کہ اس طرح کا اسکول ہے میں دیکھنا جاؤں؟ اسپیشلی میں تو وہاں سے ڈیوٹی چھوڑ کے ادھر آیا اس لیے کہ میں دیکھ لوں، خود بھی دیکھ لوں. اچھا. اور جو آپ نے بات کی کہ اس کے تو یہ کہ جو چیزیں سر پڑھا رہے ہیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر، ہاں تو اس کے بغیر آگے جو ہے نا مشکل ہے لائف. نہیں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر تو آپ کو ہر گلی کے ہر نکڑ پہ اسکول، اتنا ٹرسٹ آپ نہیں کر سکتے. تو ادھر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو ایک انسان ہے. دونوں پیرل میں چلائیں گے نا. اپنی سپرویژن اپنی جگہ اور سر کی گائیڈ لائن اپنی جگہ. اچھا. ہاں اس لیے تو ہم آئے تاکہ تھوڑا سا اور مزید لرن کر لیں. بہت سارے ڈپارٹمنٹس آئے ہیں، کچھ باتوں پہ تک ہوتی ہے نا، تو اس لیے فزیکلی یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ پتہ چلے کہ صرف باتیں ہیں یا پریکٹیکلی بھی کچھ ہے. سر میڈم یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا میں تو اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں سر کی بات کہ یہ میں تو بچے کو بھی داخل بھی نہیں کرا رہا آفٹر 7 ایئر تک. لیکن وہ 6 سال کا ہو گیا، گھر والے پیچھے پڑے ہوئے اس کو داخل کراؤ میں نے کہا وہ آئی کیو لیول ڈاؤن کر دیں. تو ابھی یہ ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جو نیا آیا نا بیسک ہوتا ہے کہ ارننگ کرنا بچے نے. ایجوکیشن تو وہ بندہ سیکھ ہی رہا ہے. ابھی ہم گھر میں بیٹھ کے بھی ہمارا ایجوکیشن تو ہو رہی ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے یہ ایجوکیشن سسٹم تو انہوں نے ڈیولپ کیا جو اپنے لوگوں کو ایک سلیو بنانے کے لیے. اچھا یہ بات تو انہوں نے لکھ کے بتائی ہے کہ یہ بات بولنی ایسے ہی ہے. میں تو آپ کو جانتا ہوں کیونکہ کس سلسلے میں میں خود آپ کو نہیں جانتی لیکن بڑی خوشی ہوئی آپ دونوں سے مل کے، کیونکہ اکثر جو ہے نا ہم لوگ بیٹھ کے نا ہم لوگ بحیثیت ایک ماں اور بحیثیت ایک سرکاری اہلکار ہم سوچتے ہیں کہ اگر بہت کوئی کریٹیو چیز ہوگی نا تو پبلک ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی، جوتیاں ماریں گی کہ یہ کیا تم لوگوں نے شروع کر دیا. لیکن آپ دونوں سے تو مجھے بڑی ہمت مل رہی ہے کہ مطلب کوئی مختلف ہمارا مطلب اگر کوئی مختلف چیز شروع کی جائے تو لوگوں میں مطلب ایکسیپٹنس ہے. ہاں جی. یا وہ میرے خیال میں یہ جو ابھی جو نظام چل رہا ہے اتنا آوازار ہو گئے ہیں سب نا. مین وجہ یہی ہے کہ لوگ چینج چاہتے ہیں. یہاں لوگ 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد بھی ان کے نہ کمیونیکیشن اسکل ہوتے ہیں، صحیح بات، نہ ہی ارننگ لیول پہ ہوتے ہیں. صحیح بات. سر کا جو ایون سب سے جو مجھے جس نے انسپائر کیا نا وہ بچوں کے اندر جو کمیونیکیشن اسکل ہے نا وہ ہے. جس طرح وہ بڑوں سے بات کریں انگلش میں، ہمیں 16 سال پڑھنے کے بعد بھی ابھی بھی انگلش میں اگر کنورسیشن کریں تو ہم نہیں کر سکتے. تو انگریزی میں نہ کریں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انگلش تو میڈم ہمیں بچپن سے ہمیں اسکول میں جاتی ہوں ہم اردو میڈیم پڑھے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنی زبان اردو کے اندر بات کریں، اردو سب سے بہترین ہے. ہم بھی اردو میں کرتے رہے کہ اردو سب سے بہترین ہے. تو ابھی ہم جب باہر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں یا دوسروں سے جب، تو اس وقت ہمیں پھر مسئلہ انگریزی کے اندر ہمیں پنگا ہو جاتا ہے.
تو انگلش کے اندر اگر ہم آگے آنا چاہتے ہیں اس کے دنیا کے اندر تو ہمیں تو آگے بچوں کو سکھانا پڑے گا. تو یہ تو کوئی چیز نہیں, یہ تو ان کے پاس کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ وہ تو آپ گھر پہ وہ کہہ رہے ہیں جی پورا اسکول انٹرنیٹ پہ ہے. نہیں, ہم خود کر سکتے ہیں, لیکن ابھی جو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک جس طرح سر نے محنت کی ہے, ایکسپرٹس کو بٹھا کے ایک کوریکولم ڈیولپ کیا کہ پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے. بیسک چیزیں تو ہم نے بھی انسٹاگرام یوز کرنا, فیس بک یوز کرنا سیکھ لی ہے, لیکن اس کو ایز اے سورس آف ارننگ کیسے یوز کرنا ہے وہ ایکسپرٹ سے سیکھنا ضروری ہے نا. ابھی میں اس کو کہوں گا ٹھیک ہے ہم سب بچے آج کل وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے, کوئی کس پہ, یہ میرا 6 ایئر کا بچہ ہے وہ اس طرح کھیل رہا ہوتا ہے, یہ جو بولو میں آپ کو نہیں جانتا سر. اچھا, میرا 6 ایئر کا بچہ ہے وہ اس طرح سے گیمز وغیرہ کھیل رہا ہوتا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ہے, کیونکہ جو جن زی ہے وہ تو ہماری, یا جن الفا ہے جو, وہ اس نے تو جن زی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اگر ہم آرام سے بیٹھے رہے پرانے کریکولم کے یہ ساتھ, معلومات, یہ جن زی تے الفا, یہ آپ کدھر سے نکال رہے ہیں؟ ہاں یہ- نہیں بس میڈم, نکلتے ہیں جی, یہ میڈم جو- کا بھی بڑا وقت ہم یہ جو ہے نا, آپ کو میڈم سے بھی بات کرنی چاہیے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اچھا ساری ہماری یہاں اسٹوری ہیں, آپ فکر نہیں کہ سب ساری فلم ہے, ساری فلمیں جمع کی. یہ جو ابھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, ابھی اے آئی کے آنے کے بعد میں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, ڈاکٹرز وغیرہ بھی, جو انجینئر ہے, اچھا جو پرانا میتھڈ ہے یہ سب کا سب چینج ہو جائے گا. اب ڈاکٹرز ایسے ہاسپٹلز آئیں گے جہاں پہ ایک ڈاکٹر گیا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے, وہ سمپل اپنا بلڈ اسٹیپ سب کچھ ہو رہا ہے, ہوگا میڈم, ہوگا کیوں نہیں ہوگا, یہ جو لیٹ ضرور ہوگا, لیکن جب ایک چیز جب یورپ میں آ جاتی ہے تو ہمارے یہ نہ ہو نا کہ بچوں کو آپ ادھر لے آئیں, وہ کہتے ہیں جی فیس بھی جو ہے وہ بھی بچہ خود ہی کمائے گا تو خود ہی وہ کرے گا, گٹر بھی دھلوائیں گے, صفائی بھی کروائیں گے, باتھ روم بھی دھلوائیں گے. اسی تو طرح مطلب آپ کے تو لاڈلا بچہ ہوگا, ناز, مطلب اس سے اچھا تو آپ گھر کے پھر گٹر دھلواؤ, صاف کرواؤ. نہیں, گھر میں وہ ڈسپلن سیٹ نہیں ہو سکتا جو یہاں پہ انوائرمنٹ میں, یہاں پہ تو کوئی ڈسپلن مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. سارے لڑکے ایک ساتھ کرتے ہیں نا تو وہ ایک ڈسپلن سیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر لڑکیاں خراب ہو جائیں پھر نہیں, وہ یہاں پہ اس لیے نہیں بھیج رہے, خود سپرویژن کریں گے اور یہ جو ساتھ ساتھ دونوں چلائے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ جو اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں تو ادھر بیٹھے ہیں, تو یہ ساری کہانی بہت ہے. ہاں, اور اگر نہیں ہوا تو بچے کا وقت تو ضائع ہو جائے گا نا. چلیں دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں بڑے اچھے انسان ہیں ہم سب جو ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا. لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو آپ کے بچوں کا تو وقت ضائع ہو جائے گا نا. ویسے میں پوچھ سکتا ہوں, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وقت ضائع ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہم تو یہاں ان کو میٹرک بھی آفر کر رہے ہیں, ان کو انٹر بھی کرا رہے ہیں, ان کو او لیول بھی کرا رہے ہیں, وقت کیسے ضائع ہوگا؟ اٹس اے پیرلل سسٹم. اگر وہ بچہ جو ہے, اب آپ جیسے کہتے ہیں کہ جی لوکل تو سوچنا نہیں ہے, بالکل کوئی حد نہیں ہے آپ کی سوچ کی. نہیں, یہی مجھے سمجھ آیا نا آپ کی ڈیزائننگ کی, اور وہ نہیں, لیکن وہ کیا, وہ آپ کے ساتھ کل کو بدتمیزی کرے گا, بولے گا کہ جی یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں. نہیں, بچوں میں تو جتنی میچورٹی ہے اتنی اچھا ہے. یہ تو میچورٹی سے بدتمیزی کہتے ہیں بھائی, میچورٹی تو نہیں کہتے اس کو. میڈم, ابھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, ہم صرف رٹے کے اوپر چل رہے ہیں. صرف جو کتابوں کے اندر لکھا ہے آج سے 50 سال پہلے کی بک بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور ابھی کی اٹھا کے ایک سیم چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, گھر پہ آپ میری بھابھی کو بولیں پڑھائے, آپ پڑھائیں, اتنے آپ باشعور آدمی ہیں, آپ پڑھائیں نا, آپ نے ادھر کیوں بھیجنا ہے؟ دیکھیں, یہ جو اب جب ایک فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے, ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے کہ جو لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ یہاں پہ ریگولر, جب آپ کو بڑے پیمانے پہ کریکولم چینج کرنا پڑے گا تو ایک پورا, جس طرح آپ کو خدشات ہیں اس طرح اور لوگوں کو بھی خدشات ہوں گے, آپ نے سب کو دیکھنا ہے. لیکن سر نے یہ نہیں کیا, سر نے کہا جس کو خدشات نہیں ہے وہ آ جائے. تو ابھی وہ لوگ کہ جو نئے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, آئی ٹی کو پکڑنا چاہتے ہیں, یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, اے آئی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, وہ یہ ڈگریوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے. ڈگریاں اٹھا کے, میں آپ کو ایسے بندے دکھاتا ہوں ایم ایس سی کر کے 16 سال کی ڈگریاں کر کے باہر ابھی بیلچے لگا رہے ہیں کیونکہ نوکری نہیں مل رہی ہے, جاب نہیں ہے. تو پاکستان کی حالت تو یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل جاب کی ضرورت ہے. فری لانسنگ میں جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی آگے گھاس نہیں ڈالے گا. انگلش بولنی نہیں آتی ہوگی, انگلش ہم صحیح کرا بھی دیں تو جو ان سے اسکلز ہیں وہ ہمیں نہیں آتی ہوگی. تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں سر نے جو انیشیٹو لیا ہے, جو کوئی ایگری ہے وہ آ جائے, جو نہیں ایگری وہ نہ ہے. کہہ رہی ہیں سب کی آئیڈیا چیک کرو کون کون پلانٹڈ ہے. نہیں, آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ میڈم زاہد محمود نقوی. زاہد محمود نقوی صاحب. جی جی. زاہد صاحب کو میرا کارڈ دیں اور ان کو آپ مدعو کریں گے, آپ میرے آفس آئیں گے اور میں اپنی ٹیم بٹھاؤں گی اور آپ سے
ہم لیکچر کریں گے کہ ہمیں اپنا ادارہ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جی یہ ہمارے ادارے کا کام ہے، لیکن جتنی آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. میں بہت متاثر ہوئی ہوں آپ سے مل کر. بہت شکریہ آپ آپ ضرور تشریح، اگر آپ کو وقت ملے جی تو بہت آپ کی میں مشکور ہوں گی اگر آپ آئیں گے. ذرا نوازی آپ کی انشاءاللہ. اور آپ میں بھی بھائی، ضرور ان کو بھی دیں کارڈ. آپ کہاں سے؟ بیسکلی جاب تو میری ادھر ہی ہے باراکو میں. میں وابڈا میں ایکسچینج پوسٹ پہ ہوں، تو ادھر ہی جاب ہے، تو اس سے ویری گڈ. میڈم یہ اپنا تعارف کرائیں بھائی آپ. جی ملک ندیم اختر کرکیزئی میرا نام ہے. فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری. اچھا جی اچھا. یہ انہوں نے کل داخلہ لیا ہے. کنسٹرکشن کمپنی ہے میری، کنسٹرکشن کمپنی ہے میری پرائیویٹ لمیٹیڈ، اور میں ڈپلومیٹک انکلیو میں زیادہ بزنس کرتا ہوں. ملیشین ہائی کمیشن میں نے منایا ہے، بہت سارے اندر پروجیکٹ بڑے کیے ہیں پاکستان میں. تو کل میں یہاں پہ آیا ہوں اور آج میں پہلا دن ہے آج میرا یہاں پہ. زندہ باد. مجھے شک ہے آپ سیاسی پارٹی لانچ کرنے والے ہیں. جی پلیز. سائمہ جو ہے پچھلے 10 سال سے ٹیچنگ کر رہی ہیں، 5 سال پرنسپل کی ہیں، اور انہوں نے آپ ادھر ہی پرنسپل رہی ہیں میم یا اور اسکولس میں؟ اور اسکولس میں آپ رہی ہیں. اچھا. تو میں نے ان کو پہلی دفعہ ملاقات ان سے میری ہوئی ہے 10 دن پہلے. میں یہاں 1.5 سال بعد آیا ہوں. میں یہاں تھا نہیں. اچھا. تو جب میں ان سے ملا، میں نے ان کا انٹرویو کیا، تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے، میری 40 سال ہو گئی عمر، پہلی دفعہ میری اپنے آپ سے ملاقات ہوئی ہے. دیٹ واز ویری کیا کہنا چاہیے، اندر سے ہلنے والی سچویشن تھی. تو تھوڑا سا آپ اپنے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ نے اتنا ایسا جملہ بولا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ ایک عورت ہیں، بول رہے بہن تھے ہماری. بچوں کے لیے ٹریڈیشنل اسکول سے سب لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں خود ہو گئی ہوں. اس کی وجہ میں خود ہو گئی ہوں. ہاں، کیونکہ میرے بچے جاتے ہیں تو میرے بچوں کی روز کی جو شکایات ہیں وہ سن کے بس اب میں نے کہا کہ میرے خیال سے پڑھائی بچوں کے لیے ضروری رہی ہی نہیں ہے. کیونکہ جو ٹریڈیشنل اسکولوں میں جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے، کہ مطلب ایک ہوتا ہے ادارہ جہاں پہ سپرویژن تو ہوتی ہے، بٹ یہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ ٹیچر آ رہی ہے، وہ آتی ہے، وہ جسٹ سیلری کے لیے آتی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے کا بچہ خراب کر رہی ہوں، ٹھیک کر رہی ہوں، اس کا اچھا ہو رہا ہے نہیں. اور میرا بچہ چھوٹا ہے، نرسری کلاس میں، 1 سال سے اسکول جا رہا ہے، اور 1 سال میں ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا کہ 4 کسے کہتے ہیں. کل میں نے اس کو پڑھا رہی تھی تو میں نے اس کو، میری عادت ہے کہ میں اسپیشل کر کے وہ نہیں کرتی. میں نے اس کو کہا ہے کہ میں نے کہا یہاں پہ دیکھیں 4 کہاں ہے. اس نے سب کو سرکل کر دیا. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا 4 کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ 4 ہے، میں سرکل کروں گا بٹ بس. سائمہ یہاں پہ ایسا کیا آپ کو ہوا کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آئی؟ سر مجھے یہاں آ کے سب سے مین چیز جو لگی کہ مطلب جب میں نے اسٹارٹ میں یہاں پہ آ کے سیکھنا شروع کیا تو مجھے پہلے دن تو لگا کہ میں یہ کر ہی نہیں سکوں گی، کیونکہ مجھے آئے گا نہیں. بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بولتے اچھا ہیں ماشاءاللہ، کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن مجھے تھا کہ میں نہیں کر سکوں گی. پھر آہستہ آہستہ جب میں نے کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ میں بھی کر سکتی ہوں. تو اب جا کے اس عمر میں اگر مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں بھی ہوں، تو مجھے اس وجہ سے پتہ لگا ہے کہ میں یہاں پہ جب آئی ہوں، یہاں پہ جب سارا سیکھا ہے، تو مجھے یہ تھا کہ بس اب مرنے والی عمر ہو چکی ہے، اب مرنا ہی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں آگے کروں گی، آگے چلوں گی. اتنی عمر تو نہیں لگ رہی ہے نقاب کے پیچھے. اچھا. جب تک زندہ یہ ہوں اپنے تب بچے تک مجھے یقین ہے کہ میں کر کہ سکتی میاں ہوں. ان کی ہیلپ نہیں کرتے، ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں. تو شی از اے سیلف سپورٹنگ مام. اچھا ماشاء تو اس لیے آئی واز ویری مووڈ کہ یار ایک عورت تھوڑے سے پیسے لے کے آتی ہے، اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے، اس میں اتنی ہمت اگر آج آ گئی ہے، کرنٹ آ گیا ہے، اب اس کرنٹ کو صرف یوز کرنا ہے. بالکل. اچھا میں یہ بھی بتا دوں، سر کو نہیں پتا، میں تقریباً 1 ایئر پیدل چل کے آتی رہی ہوں، اور پیدل چل کے ہی جاتی رہی ہوں. تقریباً 1.25 گھنٹے کا میرا رستہ ہے. اگر ہم لوگ گاڑی میں آئے تو آدھا گھنٹہ، لیکن 1.25 گھنٹے کے رستے سے میں پیدل چل کے آتی جاتی رہی ہوں. ایکسلنٹ. تو آپ کا میم پھر اب بچہ اب ادھر آتا ہے؟ نہیں، ابھی مارچ میں آئیں گے انشاءاللہ. مارچ میں آئیں گے. اچھا. آپ کوئی ایکیڈیمک کوئی جو ہے سیشن وہ فالو کرتے ہیں؟ ہم لوگ اسی وقت پہ لے لیتے ہیں. اچھا. ہمارے اپنے پروسیسز ہیں آپ کے. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح منچلے کتنے آ جاتے ہیں ایک دن میں؟ بہت آتے سارا ہیں. دن آتے رہتے ہیں. اچھا. یہ ایبٹ آباد سے شفٹ ہوئے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ. آپ کہاں سے شفٹ ہوئے ہیں؟ یہ چکوال سے شفٹ ہوئے ہیں.
اپنے خاندان کے ساتھ آئے تھے، اب یہ انہوں نے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اور جتنے یہاں بچے ہیں 50% لوگ شفٹیڈ ہیں، لوگ مووڈ ہیں. آپ دونوں نے آج کلاسز لی ہیں؟ مطلب سوری کلاسز تو نہیں، مطلب پڑھائی آپ کے اسکول کے لیے نا نئی ٹرمینالوجی سیکھنی پڑے گی. میرا مطلب ہے آج آپ نے کوئی کچھ سیکھا ہے. آج تو ٹورز وغیرہ کیے ہیں، گیسٹ آ رہے ہیں اس پر سے، اچھا وزٹ کرا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کیے ہیں. پوڈ کاسٹ کیے ہیں آپ نے، اچھا. اور آپ نے بیٹا؟ میں نے بھی جیسا پوڈ کاسٹ، ٹیسٹیمونیلز، اور ہماری جو کلاس ہوتی ہے اسکول کے اندر وہ ہم نے لی ہے. آن لائن جو کلاس تھی، آن لائن کلاس کون کرواتا ہے؟ ہماری کراچی والوں سے کلاس ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ نے مطلب جیسے خان اکیڈمی والے اس طرح آپ کر نہیں؟ خان اکیڈمی اکیڈمکس کو آئی ٹی سے پڑھاتے ہیں، ہم نے اکیڈمکس کو نکال دیا. اچھا. ہمارا جو بیس ہے پہلا 1 سال 1.5 سال کا، وہ انسان بنانے پہ، تربیت پہ. ہم اکیڈمکس کو اگلے سال سے شروع کریں گے. ہمارے پاس بچے 5th کلاس میں، ابھی ان کو موبائل چلانا نہیں آتا، لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا، آئی ٹی نہیں آتی. پہلے ہم وہ سکھاتے ہیں، بعد میں ہم اکیڈمکس کی طرف جائیں گے جس سے وہ ایگزام پاس کر سکیں سو کالڈ. تو اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ کہ جو 27 ملین بچے ہیں اسکول نہیں جاتے. اس کی 2 ریزن ہے، یا تو اسکول نہیں ہے یا بچہ کام کرتا ہے. تو کیوں نہ اور یہ ویلیو آف وہ نہیں ہے نا ایجوکیشن میں، کیوں بھیجوں؟ تو وہ اگر وہ کام کر کے 10,000 کما رہا ہے تو کہتا ہے میں اسکول کیوں بھیجوں. تو میرا کوشش کیا ہے کہ میں اگلے سال تک کریکولم دے دوں گا کہ وہ 27 ملین بچوں کے لیے سٹی اسکول کھول سکے گا، کیونکہ وہ اتنے پیسے بنا لیں گے اس کریکولم سے کہ وہ کہیں گے یہ ہم کھول دیتے ہیں اسکول، نو پرابلم، بیکاز دیر ان اٹس اے پبلک لمیٹڈ کمپنی، بنائے نو پرابلم. کریکولم مسنگ ہے. So my job is to create that system which can be used by any school if they want. So what qualifies you to develop that curriculum? جب کوئی نہیں آتا، جب کرکٹر کو پرائم منسٹر بننا پڑتا ہے مجبوری میں، تو اسی طرح ایک میٹرک فیل آدمی کو یہ سب کرنا پڑتا ہے، کیا کرے. اچھا جی، کہاں جائیے؟ پوڈ کاسٹ میں چلتے ہیں. آپ پہلے بچوں سے بات کریں گے، مجھ سے بات کریں گے؟ عثمان. اور میم آپ کا رول کدھر گئی وہ ایجوکیشن والی؟ عثمان. اسما. میم آپ کا آسما ہے ان کا نام؟ اچھا آسما صاحبہ. تو پھر آپ کا کیا رول ہے؟ مطلب یہ مطلب لائک وہ ہیں اسٹارٹ اپس ہیں، ایجوکیشنل اسٹارٹ اپس ہیں، جو یہ والا اسٹارٹ اپ آپ کا ہے، مطلب آپ کا آپ مالکن ہیں اسکول کی، کیا ہیں آپ؟ میں یہاں پہ ایز اے پرنسپل فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں، اور بیسیکلی جو سارا فالو اپ ہوتا ہے، جو کریکولم ملا ہوا ہے، ہر چیز وہ ریحان بھائی جو ہے خود اس کو مینٹور کرتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہی چیزیں سیکھی ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. میں اب سیکھتی ہوں کیونکہ کوڈنگ وغیرہ مجھے نہیں آتی تھی، مشکل. اب بچے ویب سائٹس بناتے ہیں 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں. کوالیفائڈ کیا ہو؟ سو کالڈ کوالیفائڈ. میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور میں تھیسس ریسرچ پیپرز بھی بہت سارے کر چکی ہوں، اور ایم اے ٹیفل کیا ہوا ہے، اور میں نے ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں، اور میں نے خود اپنے تھیسس بھی لکھے ہوئے ہیں. ایجوکیشن پہ ہی بنایا تھا میں نے کہ بیونڈ دا نالج، بیونڈ دا بلیک بورڈ. تو میں نے یہ اس پہ ریسرچ کی تھی 2019 میں. اور اس کے علاوہ میں 15 سال سے فارمل سکولز جو ہیں ان میں 3 سکول میں پرنسپل رہ چکی ہوں، ادارے بنا چکی ہوں، بالکل سٹارٹ سے ادارے جو شروع ہوتے تھے. ابھی مجھے ریحان کے ساتھ 18 مہینے ہو چکے ہیں. اور آپ نے بیچلر کمپیوٹر سائنس بھی کیا؟ ہاں، بیچلر آف کمپیوٹر سائنس بھی کیا ہے، لیکن اس میں تھیوری پڑھی ہوئی ہے پیپر. مجھے میرا فرسٹ ایکسپیرینس جو میں نے پہلی دفعہ کینوا پوسٹ بنانی سیکھی تھی وہ کراچی میں گئی تھی، منور کیمپس میں، جو کراچی کا کیمپس ہے وہاں. تو مجھے بہت پسینے آئے تھے، گھبراہٹ ہوئی تھی، شرم آ رہی تھی کہ میں بچے سے کیسے کہوں کہ یہ کیسے کر رہے ہو. تو پھر وہ جب میں نے اس کے پاس بیٹھی چپ کر کے 2 دن تو دیکھتی رہی، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہوئی میں اسے کہوں مجھے سکھا دو. تو 2 دن بعد مجھے جو ہے سمجھ آئی، جب وہ آ کے بولے، سارا کچھ ان کا دیکھا تو تھوڑی دوستی ہوئی. پھر میرے منہ سے 2 لفظ نکلے کہ بیٹا یہ کیسے بناتے ہو. پھر میں نے ان کے ساتھ 10-15 دن گزارے، چیزیں سیکھ کے آئی. پھر اب میرے جو یہ اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا میں ٹورس کی پورٹ کی، یہ پرنسپل ہے. میں ان کو صرف پیچھے کھڑی رہتی ہوں، ہاتھ باندھ کر کے چپ کر کے. یہ ساری چیزیں یہ کرتے ہیں. گیسٹ آئے ویلکم کے ساتھ. ویسے کہانیاں نہیں، یہ بچے جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا فل ڈے ہم نے کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، واقعی کیا ہے. اور نہیں تو یہ میرا بیٹا وہ جائے اسکول میں، میں اس کو بولوں کہ تم نے کیا سیکھا ہے، تو مجھے کہتا ہے جی میں ٹورس کرواتا رہا ہوں یہ وہ. تو میں تو 2 لگاؤں اس کو کہ تم نے کوئی سیکھا. ان کی امیاں جو ہے جیلم سے، چکوال سے اس لیے بھیجا ہوا ہے کہ وہ اتنی خوش ہیں کہ بھائی پرنسپل بنا ہوا ہے میرا بیٹا، جو کہ گھر میں بولتا نہیں تھا اور یہاں پہ ساروں کو سکھا رہا ہے. اور ایون یہ 31 سال کی ایک عورت جو کہ اتنے ایکسپیرینس رکھ چکی ہے، اس کو بیٹھ کے یہ کوڈنگ اور ویب سائٹ اور سارا کچھ پڑھا رہا ہے. تو وہ تو ان کے والدین تو بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں الحمدللہ. اور آپ کو ان کو 1 گھنٹہ نہیں ہوا ابھی آئے، آپ کتنا ٹائم لگا اس اسکول کو سمجھنے؟ پہلے 6 مہینے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں خود فارمل 3-4 اس کے رہ چکی ہوں. 1 سال مجھے لگا یہ ماننے میں کہ یہ بچے کر سکتے ہیں. مطلب جو چیزیں آپ نے سیکھی ہوئی تھی، آپ کا تجربہ تھا، آپ نے ان لرن پہلے کیا نا، ظاہر سی بات ہے. بہت مشکل تھا. ریحان بھائی مجھے کہتے تھے بیٹا بچوں کو کرنے دو، میں کہتی تھی غلطی کریں گے بےزتی ہوگی جو آ رہے ہیں.
پھر آہستہ آہستہ ہضم ہونا شروع ہوئی چیزیں. جب مجھے لگا کہ میں نہیں چیزیں کر سکتی تو پھر میں نے کہا آپ لوگ کرو. جب یہ کرنا شروع ہوئے تو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آ گئے. اب یہ سارا کچھ یہی کرتے ہیں. یہ تو کیا آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ ہے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس یہ کانفیڈینس بلڈنگ ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا, مسٹری سے آ رہے ہیں, کہیں سے بھی آ رہے ہیں, تو ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. یہ فارنرز کے ساتھ انٹرویوز کر چکے ہیں اور میری ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پہلا انگریزی کا انٹرویو کسی سے کر لوں. حالانکہ ایم اے ٹیفل ٹیچنگ انگلش ایز فورن لینگویج ہے, مجھے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا تھا. یہ تو پھر اب آپ کی نالائکی کہہ لیں بس. تو آپ نے ایک فرد کی نالائکی کو آپ نے جنرلائز کر دیا کہ سب ایسے ہیں. نہیں, میں کانفیڈنٹ نہیں تھی. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے اندر اتنی خود اعتمادی نہیں تھی, حوصلہ افزائی نہیں تھی کہ میں کسی سے جا کے بات کر سکوں. آپ کے جو فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے ٹیفٹا کا جتنا سرچ CRM ہو 3 دن میں کلون کر کے ان کے ہاتھ میں دے سکتے. ٹھیک ہے, ہاں ہم یہ بھی کر آپ سکتے کا ہیں. جتنا بڑا انجینئر ہو آپ اس کو سائٹ پہ بٹھا دیں, اس کی پوری کاپی مجھے چاہیے, صحیح کام کرتا ہو, 3 دن کے بعد آپ لیں گے فنکشنل کام کرتا سارا ڈیٹا بیس. بٹ بیچ 1 کیونکہ 3 سال 3.5 سال اس میں ہم نے نکالا. تو یہ وہ ہے جو سپر پاورز ان لوگوں کو مل گئی ہیں اور یہ خود کرتے ہیں. یعنی پورے اسکول کا جتنا سافٹ ویئر ہمارا LMS ہے, سافٹ ویئر ہے, چیزیں ہیں, وہ یہ چلاتی ہیں. یہ 450 ایپیسوڈ پوڈ کاسٹ کے کر سکی ہے, 4 زبانوں میں کر چکی ہے, 200 انگریزوں کے ساتھ کر چکی ہے, اور یہ ایک سمپل شیشہ لگانے والی کی بیٹی ہے, 1000 روپے مہینے میں. اسی طرح سے ابھی یہاں پہ اور بچے نہیں ہیں, جتنے ہمارے سافٹ ویئر اس وقت کراچی کے جو بچے ہیں وہ سارے وہ بنا رہے ہیں, اور جتنے ٹولز میں نے آپ کو بتایا وہ سب بچے بناتے ہیں, میں نہیں بناتا. اور میں نے سارے بڑوں کو نکال دیا کیونکہ وہ روکتے تھے, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. تو وہ بہت بڑا آبسٹیکل تھا ہمارا کہ جو ہم پرانی خرد کو غلامی سے آزاد نہیں کرا پا رہے, جوانوں کو پیروں کا استاد نہیں بنا پا رہے. تو یہ پہلا شاید ہی اسکول آپ کو ملے گا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ بچے ٹیچروں کو پڑھا رہے ہوں. ہمارے ابھی ہم نے ٹیفٹا میں ٹریننگ کرائی ہے, بچوں نے ٹریننگ کرائی ہے. 200 ہم نے 4,500 بچوں کا ساجد کوکر کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا پنجاب ٹیفٹا. جی, اور اس میں سے ٹیچر جو تھے وہ یہ بچے تھے جو ٹیچروں کو, جو وہ اندر نہیں صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹیچر ٹریننگ کر رہے تھے, میں آپ کو اس کی کتابیں دکھاتا ہوں, وہ ان کو کرا رہے تھے, بچے کرا. اور جو ہمارا پرنسپل ہے وہ ایک درزی. اگر میں کسی پڑھے لکھے کو لے آتا تو کہتا سر یہ پیڈاگوجی صحیح نہیں ہے, یہ ایسا صحیح نہیں ہے, وہ ایسا صحیح نہیں ہے. میں نے کہا یار بھائی کام کرانا ہے, یہ کروا دو کسی طرح. اس نے کروا دیا. Paralysis through analysis. جی, وی آر کانسٹنٹلی لرننگ, کانسٹنٹلی ایوالونگ. ہماری ہر کتاب پہ ورژن چینج ہو جاتا ہے 6 مہینے کے بعد. وی کانسٹنٹلی ایوالونگ. ہمارا ہر کتاب آبسلیٹ ہو چکی ہوتی ہے, جتنی بھی یہاں پڑھی وہ بھی آبسلیٹڈ ملے گی آپ کو, کیونکہ لیکن ڈیجیٹل ہم چلے جاتے ہیں فوراً. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں مر گیا, تو بیک اپ پلان یہ ہے کہ ہر چیز کی ویڈیو, ڈاکیومنٹیشن, کتابیں, سب کچھ اوپن سورس ہے, جس کو کاپی کرنا ہے کر لے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ الون. آئی ایم سیئنگ کہ جتنے بھی اسکول والے روزانہ یہاں اسکول والے آئے ہوئے تھے, کل ایک اسکول والے آئے ہوئے تھے, ان کے 72 اسکولز ہیں, خطاب کے ہاتھ جوڑ رہے تھے, چلو میرے ساتھ 17,000 بچے. لیکن سارا اوپن ہے, آپ لیں, آپ اپنے اسکول میں جتنا اچھا لگتا ہے وہ لے لیں, جتنا کم لگتا ہے وہ نہ لیں, جو خراب لگتا ہے وہ نہ لیں. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ سو دیٹ ایوری بڈی کمبائنز ایوالو انٹو سم تھنگ بیٹر. کچھ تو پرانے میں گڑبڑ ہے, تو وائی ناٹ میک سم تھنگ بیٹر آؤٹ آف دس. میں نے کورسز کچھ کیے, جیسے ابھی آپ کے کورسز ہیں, تو یہاں پہ نیئر بائی ایک اسکول ہے, وہاں پہ میں جہاں پہلے پرنسپل تھی 2 بجے آتی تھی, 6 بجے تک کلاس ہوتی تھی, اور مجھے ایپ ڈیولپمنٹ کا بہت شوق تھا. تو کوئی نیفٹیک کی, تو تقریباً 3 مہینے میں صرف گوگل سے مجھے کوڈ نکال کے دیتے تھے کہ اس کو کریں, تو مجھے نہیں آیا. لیکن پہلی جب ایپ میرے بچے نے بنائی, یہ واٹس ایپ بنایا یہاں پہ اسکول میں, تو مجھے دل کرتا تھا میں اس کے پاؤں کر لوں کہ پلیز مجھے بھی سکھا دو کیسے بنایا. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے بیٹھ کے اپنا پہلا واٹس ایپ بنایا, بلاگر بنایا, تو مجھے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں یہ چیز بنایا, کلون بنایا, اور اکاؤنٹ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, اور وہ چلتا, اور وہ ود ان کوئی 10 منٹس کے اندر اس نے بنایا اور مجھے سکھا بھی دیا. میرے ٹیچر جو ہے ابو زر ہیں, جو مجھے ایوننگ میں بیٹھ کے جو انہوں نے کوڈنگ کی ہے, جو کلونز بنائے ہیں, جو ایپس بنائی ہیں, جو ویب سائٹس, وہ مجھے سکھاتے ہیں کہ میم ایسے ایسے ہوگا. مطلب مجھے ایک پرومپٹنگ بھی یہ سکھا رہے, پرومپٹ انجینئر, کیونکہ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں, میں تھوڑی لیزی ہوں, مطلب ڈیلے کرتی ہوں. بچے بھی تو پال لیں نا, ظاہر ہے فیملی ہے, اور جو تو مطلب یہ کہ اب میں ان سے سیکھتی ہوں. الحمدللہ میں اس چیز سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں, بینگ اے مدر بھی, بینگ اے پرنسپل بھی. اور آپ کے اپنے بچے آتے ہیں ادھر؟ میری بیٹی 6 سال کی ہے, اور میں اس کو AI ٹول سے بات ضرور کراتی ہوں کہ ویجیٹیبلز نیم اور مائی سیلف یاد کرو. وہ روز اس کی ٹیچر کہتی ہے کہ یہ KG کلاس میں ہے, اس کو مائی سیلف کے اسپیلنگ اور سارا نہیں یاد ہو رہا. تو وہ بولتی بہت اچھا ہے, لیکن وہ اسپیلنگ نہیں اسے یاد ہو رہی.
تو میں اس کو کہتی ہوں اے آئی سے بات کرو، مطلب ابھی سے اس کو شوق ہے کہ میری اے آئی اینی دوست ہے، ماما میں اس سے بات کروں گی. تو میں یہ چیزیں بس جتنی اس کی ایج ہے اس لحاظ سے کرا رہی آف ہوں. کورس آف کورس